ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 9 جنوری 2024 کو ٹیوزڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 79 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اب یہ مسلسل 3 آیت 92, 93 اور 94 ایک کریٹیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں کئی ایک احکام اور مسائل بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کا پس منظر یہ آپ سمجھ لیں کہ عرب کی سرزمین چونکہ قبائلی سرزمین تھی اور جنگ و جدال کا سلسلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے پہلے سے جاری تھا. قبائلی سسٹم تھا. ایک قبیلے والا اگر کوئی دوسرے قبیلے والے شخص کو قتل کرتا تو وہ اپنا بدلہ اتارنے کے لیے وہ پہلے والے قبیلے کے زیادہ لوگ قتل کر دیتا اور یہ قتل و غارت کا بازار تھا. تو ایسے معاشرے جو قصاص اور دیت کے احکامات ہے یہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. ظاہر اسلام جب ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے تو قصاص اور دیت کے حوالے سے بھی احکامات اس کے بڑے بیلنس اور انصاف پر مبنی ہے. انہی کا ذکر اب یہاں پر آ رہا ہے. 2 قسم کے قتل ہے. ایک قتل خطا ہے جو غلطی سے ہو گیا، یعنی اس زمانے میں کسی نے تیر چلایا کسی ہرن کو شکار کرنے کے لیے اور اچانک اس لمحے میں کوئی انسان اس کے سامنے آ جائے اور وہ مر گیا. تو شفاعت کے بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے اس کو واقعی قتل کیا ہے دشمنی میں یا یہ ایکسیڈنٹل قتل ہے. اگر تو وہ قتل خطا یعنی ایکسیڈنٹل کے طور پر ہوا ہے، اس کی نیت نہیں تھی، خود کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ اس کو جانتا نہیں تھا. قرائن بتا دیں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ قتل جو ہے قتل ایک خطا ہے یا نہیں. تو قتل خطا کی جو توبہ ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور قتل عامد کے لیے احکامات ہے وہ اگلے آیت میں آئیں گے. یہاں پہ قتل خطا کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور قتل عامد بھی اس میں داخل ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا تب بھی یہ سزائیں تو اسے بھگتنی پڑے گی. اب وہ سزائیں 2 قسم کی ہے. ایک سزا تو ہے جو اللہ کا حق ہے، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کسی کو قتل کرنا یہ اللہ کا حکم توڑنا بھی ہے. اس کی توبہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے.
پلس چونکہ یہ حقوق العباد سے بھی ریلیٹڈ معاملہ ہے، اس معاملے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی توبہ کیسی ہوگی۔ قتل خطا کے کیس میں بلڈ منی دے دی جائے گی، جسے کہتے ہیں دیت۔ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ رہ گیا قتل عامد، جان بوجھ کر جو قتل ہے، انٹینشنلی قتل کرنا، تو اس کی سزا پھر یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ یا اگر اس کے رشتہ دار معاف کرنا چاہے یا بلڈ منی لینا چاہے یا دیت کے طور پر، تو وہ ان کو اختیار ہے۔ وہ بلڈ منی جو ہے وہ معروف کے مطابق کی ہوگی، جو اس کے علاقے میں چلتی ہو۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی یا اس کی مالیت۔ اب یہ بہت بڑی رقم ہے، 100 اونٹ، یعنی اگر کوئی لاغر قسم کا بھی اونٹ ہو، 1.5-2 لاکھ روپے کا آج کی ڈیٹ میں بنتا ہے، تو ایٹ لیسٹ سمجھ لیجئے 2 کروڑ روپیہ دیت بنتی ہے۔ اور اگر کوئی دیت ایسی ہے جو حکومت کے وقت نے ادا کرنی ہے، تو وہ پھر 2 کروڑ روپیہ ایک بندے کے عوض دیت دی جائے گی۔ یہاں پر عموماً جو لوگ مرتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کے اندر، بام بلاسٹ کے اندر، کسی حادثے کے اندر، تو حکومت کے طرف سے وہ اعلان کرتے ہیں جو مر گئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو 10 لاکھ روپیہ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپیہ۔ تو یہ بلڈ منی تو نہیں بنتی، تو 2 کروڑ روپیہ کم از کم بنے گی ایک بندے کی بلڈ منی، اگر 100 اونٹوں کو آج کے اعتبار سے کیلکولیٹ کرے، اور تو وہ حق ہے جو اس مخلوق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ دیت یا معافی ہو جائے، اگر قصاص لینا ہے تو وہ قتل عامد کے کیس میں ہوگا، جو جان بوجھ کر قتل کیا تو خطا کے طور پر ہوا، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ قتل کے بدلے قتل نہیں کریں گے بلکہ بلڈ منی لیں گے۔ لاجیکل بھی ہے۔ رہا اللہ کا حق، تو وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، انہی آیت کے اندر آ جائے گا۔ اور آج کی ڈیٹ میں چونکہ یہ ایبسولوٹ ہو چکا ہے، غلام والا سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس کی ایکویولنٹ دوسرا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، غریب ہے، تو وہ 60 روزے مسلسل رکھے گا بغیر کوئی روزہ چھوڑے ہوئے۔ اگر اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہوگی۔ ہاں، اگر اس میں کوئی ایسے دن آ جاتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، یعنی سال میں 5 دن تو ایسے ہے جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ایک یکم شوال کا دن، چھوٹی عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں، اور 4 دن جو ہے ذوالحجہ کے جس میں 3 دن جو ہے وہ یوم نہر 10، 11، 12، اور اس کے ساتھ 13 بھی یام تشریق، یہ 4 دن کہہ سکتے ہیں۔ ان میں بھی نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو یہ دن بھی اگر بیچ میں آ جائے تو ان کے وجہ سے جو روزہ چھوڑنا پڑے گا اس کے وہ 60 روزوں کی ترتیب نہیں ٹوٹے گی۔ یا کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا اور اس کی وجہ سے اس کے روزے بیچ میں کوئی ٹوٹ جائے، تو پھر 0 سے گنتی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ بغیر کسی وجہ کے روزہ وہ چھوڑتا ہے تو دوبارہ سے گنتی پھر 1 سے سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ سارا ایک بلو پرنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے اس کے احکام آئیں گے آیت نمبر 93 میں۔ اس کی جو سزا اللہ نے کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ ہمیشہ کی جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔ اس کے اوپر تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کل اعوذ باللہ تعالی، اللہ یہ کہ اس کے لوائق کی اسے معاف کر دیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان للمؤمنین، اور کسی مومن کے لیے یہ شایع نہیں ہے، ان یقتل مؤمنین، کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا خطا، ہاں مگر غلطی کے طور پر ہو جائے، یہ الگ بات ہے، اسی کو ہم قتل خطا بھی کہتے ہیں۔ ومن قتل مومنا خطأ، اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے، یعنی
تیر تو چلایا تھا اس نے شکار کے لیے، یا اسی طریقے سے بندوق سے گولی چلائی اور سامنے کوئی انسان آ گیا، اس کیس میں بھی یہ قتل خطا ہے۔ فتحریر رقبتم مؤمنہ، تو ایک مومن وہ آزاد کرے گا مسلمان غلام، ودیتم اور دیت دے گا، مسلمات الا اہلہ، اس کے گھر والوں کو مقتول کے گھر والوں کو وہ دیت دے گا۔ یہ لفظ ہے دیاتن ہے عربی میں، ویسے اس کو دیا پڑھنا چاہیے لیکن اردو میں یہ بھی چل جاتا ہے۔ تو دیت دینی ہے اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں مگر اگر اس کے گھر والے ہی معاف کر دے وہ الگ بات ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ قتل ہونے والا شخص تمہارا دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہے مسلمان، قبیلہ دشمن تھا، کافر قبیلہ تھا، اس میں ایک مسلمان تھا اور آپ سے قتل ہو گیا، لیکن چونکہ وہ آپ کا دشمن قبیلہ ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے پھر سزا تحریر رقابات مؤمنہ، اس کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے۔ یعنی اگر دشمن قبیلہ ہے تو اس کو دیت نہیں دی جائے گی، بلڈ منی نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ پیسہ پھر کافروں کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف استعمال کریں، اسی لیے وہ منع کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ آیا ہوا ہے ان کان من قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، چاہے وہ کافر ہی ہے، اب چونکہ معاہدہ ہے جنگ بندی کا، اور اس دوران ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے دوسرا بندہ مر گیا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس غلطی کی وجہ سے دو قبیلوں کو جنگ میں جھونک دیا جائے، پھر اس میں آپ نے فدیتم مسلمتم الی اہلی، دیت بھی، بلڈ منی بھی، خون بہا بھی آپ نے دینا ہے۔ وتحریر رغبتم مؤمنہ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہے اللہ کے حق کے طور پر۔ میں نے بتایا نا کہ مخلوق کا حق الگ سے ہے، اللہ کا الگ سے ہے، اور ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ قتل کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، خصوصاً جب قتل رپورٹ ہو جائے عدالت میں تو پھر یہ والا معاملہ ہوگا۔ فَمَن لَّمْ یجد، تو جو کوئی نہ پا سکے کوئی غلام، اب اس سے مراد غلام اویلیبل نہیں ہے یا اس کی استطاعت نہیں ہے غلام آزاد کرنے کی، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ یہ توبہ ہوگی اس کی توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کے حضور اس کی۔ اللہ کے حضور توبہ الگ سے ہے اور حقوق کا معاملہ الگ سے ہے، حقوق العباد کا معاملہ الگ سے ہی ہے، یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو تو یہ پتہ ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت کامل ہے کہ کس گناہ کی پیدائش میں کون سی سزا رکھنی ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیلز بیان کی ہے کہ اگر دشمن قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو معاہدے کے کیس میں کیا کرنا ہے، اگر صرف دشمن قوم ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ جو ڈیفرنٹ کیسز ہے بیان کیے ہیں، یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ بیان کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ ہے حدود اللہ، یہ شریعت کی وہ حدیں ہیں جن کو کوئی قاضی چینج نہیں کر سکتا۔ 2 طرح کی سزائیں ہوتی ہے، ایک سزا ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں حد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، زنا کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، اس کی سزائیں آئی ہے قرآن اور سنت میں۔ دوسری وہ جرائم کی لسٹ ہے جس میں اسپیسیفکلی اللہ نے سزا کو بیان نہیں کی ہے، قاضی پر چھوڑ دی ہے کہ وہ اپنے حالات اور واقعات کے مطابق کوئی ڈیسیشن کرے۔ جس طرح شراب نوشی ہے، اس کی کوئی سزا نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں
نہیں کی۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب کوئی شراب پیتا تھا تو اسے کوئی چھڑیاں مار دیتا تھا، کوئی جوتا مار دیتا تھا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام 40 تک جوتے پڑوا دیتے تھے یا چھڑیاں مروا دیتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے جب حضرت عمر کے دور میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے، ظاہر ہے مال زیادہ آنا شروع ہو گیا، تو حضرت عمر نے وہ 40 کو 80 میں کنورٹ کر کے کوڑوں میں سزا کر دی، اور یہ حضرت علی کے مشورے سے ہوا۔ وہ پوری ڈیٹیل المحطا امام مالک میں موجود ہے۔ اس کو تعزیر کہیں گے، حد نہیں، یہ چینج ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اسی سزا یہ رکھی جائے کہ چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ سورہ النور کے اندر تو شرابی بھی اپنے ہوش سے باہر ہو جاتا ہے اور کچھ بھی بکنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے شرابی کی سزا بھی 80 کوڑے رکھ دی جائے، کیونکہ وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ کسی پہ بھی الزامات، کسی کو گالی گلوچ، تو بہرحال پھر یہ سزا 80 کوڑے کی رکھی گئی۔ سیدنا علی نے اپنی خلافت میں 40 سے زیادہ کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام نے بھی چونکہ 40 کے آگے نہیں گئے، تو لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں دونوں سزاؤں کو پسند کرتا ہوں، 40 کو بھی 80 کو بھی، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ 40 پر ہی رہے تو میں اسی سے ایگری ہوں۔ اور اس کے اور ایک بڑی حیران کن حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر کسی شرابی کو میں سزا دوں 80 کوڑوں کی اور اس سزا کی وجہ سے وہ مر جائے، یا ایون 40 کے وجہ سے بھی وہ مر جائے، تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ وہ سزا ہم نے مقرر کی ہے، شریعت نے نہیں کی ہے، تو میں بلڈ منی اس کی دوں گا۔ البتہ اگر کوئی اللہ کی حد میں مارا جائے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن شرابی اگر سزا کے دوران مارا گیا تو یہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو اس کی دیت عطا کروں بیت المال میں سے، چونکہ وہ حدود اللہ کے وجہ سے نہیں مرا، وہ تعزیر کی وجہ سے مارا ہے۔ لہٰذا تعزیر میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی اس لیول کی سزا نہ دی جائے کہ بندے کی جان ہی چلے جائے۔ بعض اوقات کوئی دمے کا مریض ہو سکتا ہے، کمزور دل والا ہو سکتا ہے، اس کو جو پولیس والے تھانے میں الٹا لٹکا دیتے ہیں سزا، اس سے بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے تعزیر۔ بہرحال قاضی کی ثواب دین پہ ہے، جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ حالات اور واقعات دیکھے اور اس کے مطابق تعزیر کرے۔ مثلاً کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں کچھ نوجوان تھے جو لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہو کر ان کو چھیڑتے تھے، تو وہاں کے جج نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا اسی کالج کے باہر ایک بہت بڑا پنجرہ بنا کے جس طرح جانوروں کا ہوتا ہے اس میں ان لڑکوں کو ڈال دیں، قید کیا جائے اسی کالج کے باہر جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو اسلام کی ہسٹری میں بھی ملے گا، اگر کسی نے کوئی اس قسم کی حرکت کی ہے تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر پورے شہر میں پھرایا جاتا تھا، کسی کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنایا جاتا تھا۔ یہ وہ تعزیرات تھی جو دی جاتی تھی۔ آپ یہ ٹی وی پہ بھی اکثر سنتے ہیں نا، تعزیرات پاکستان کے تحت وہ تعزیر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے قانون میں سزا ہے، لہٰذا کوئی حکومت قانون بنا سکتی ہے اور وہ حدود اللہ سے ٹکرانا نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی ایسی چیز کی سزا مقرر کرتی ہے جس نے شریعت نے آلریڈی کوئی سزا مقرر کی ہوئی ہے تو اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے یوروپ والوں نے بڑا زور لگایا کہ قتل کی سزا جو ہے وہ ختم کی جائے، بہت بڑا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، ورنہ آپ پر یہ سینکشنز لگ جائے گی۔ کافی عرصے تک پاکستان میں بھی قتل کی سزا سسپینڈڈ رہی ہے۔
لیکن اس کے وجہ سے پھر ڈیٹرنس نہیں رہتی تھی. یہ جب ضرب ارض اور رد الفساد شروع ہوا تو پھر پاکستان نے جو ایگریمنٹ ہے وہ توڑ دیا اپنا. اور آئے دن ٹی وی پہ خبریں آتی تھی کہ اتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہے, آرمی چیف نے سائن کر دیا فوجی عدالت کے تحت. یعنی اب دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کرنا, اس کے بغیر ڈیٹرنس ہو ہی نہیں سکتا معاشرے کے اندر. اب میرے بھائیو, سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 جس میں ایک بہت بڑی یونیورسل سزا بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بہت کریٹیکل ایشوز کے اوپر. پہلے ہم یہ آیت کور کر لیتے ہیں, پھر اس کے کانٹیکس میں تفصیلی گفتگو کریں گے حدیث کی روشنی میں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا, جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا, فَجَزَاؤُهُ جہنم, تو پھر اس کی سزا اور بدلہ تو اللہ کے یہاں ہے جہنم, خالداً فیہا, جس میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ. وغضب اللہ علیہ, اور اس پہ اللہ کا غضب, ولعنہ, اور اللہ کی لعنت, وأعد لہ عذابا عظیما, اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنا گاڑا فتویٰ ہے, آپ ذرا الفاظ دیکھیں. جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا ہے جہنم, اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب. اور جہنم بھی الفاظ آیا ہے خالدن, ہمیشہ کے لیے. اب یہ جو الفاظ ہے ہمیشہ کی جہنم, اس کے اوپر پھر جو مفسرین ہے, محدثین ہے, فقہا ہے, انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم قرآن کے تحت. اگر اس کو بالکل بین ہی وہ مان لیا جائے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر کرے, اسے برا نہ سمجھ رہا ہو. ایک یہ ہے کہ غصے میں آیا کر دیا, اس وقت بھی پتہ تھا غلط کر رہا ہوں, بعد میں بھی احساس ہو گیا, یہ معاملہ پھر الگ ہے. ایک یہ ہے کہ اسے پتہ بھی تھا اور اس نے کہا میں نے جائز کام کیا, حلال کو حرام سمجھنے والا عقیدے کے طور پر اور حرام کو حلال سمجھنے والا عقیدے کے طور پر, تو وہ کفر ہے. بعض نے کہا کہ خالدن سے مراد ہے بہت لمبے عرصے کے لیے, گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم. سر اگر 60 سال کی دنیا کی زندگی ہے, اس کے بدلے میں 60 سال کی کسی کو جہنم میں جلایا جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گئی نا. اور اگر 60,000 سال کے لیے, 60 سال کے لیے, تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا اس کو. تو گویا کہ ہمیشہ کی جہنم. بہرحال دونوں کیسز میں معاملہ بہت کریٹیکل ہے, معاملہ بہت سخت ہے. لیکن یہ آیت قرآن میں لکھی رہ گئی. صرف ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے 30-40 سالوں میں مذہب کے نام پہ, لسانیت کے نام کے اوپر, سیاست کے نام کے اوپر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کس لیول تک قتل کیا ہے. یہ سب سے بڑی آپ نمائندہ جماعت کراچی کے اندر جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو کاٹا, قتل کر دیا. قتل کرنے والے بھی مسلمان اور قتل ہونے والے بھی مسلمان تھا. اور اس جماعت کی پشت پناہی 2 ڈکٹیٹر کرتے تھے. ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے وہ جماعت بنائی تھی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے, وہ تو مر گیا, اللہ کے پاس اپنا عذاب بھگت رہا ہوگا. اور دوسرا ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنے پولیٹیکل گین کے خاطر, اپنی حکومت کے دوام دینے کے خاطر اس مری ہوئی جماعت کو, جس کو 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو کافی حد تک وزارت داخلہ تھی ہماری اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس, انہوں نے کافی حد تک اس کو ختم کر دیا. دوبارہ سے اس جماعت کو پولیٹیکل گیمز کے خاطر دوسرے ڈکٹیٹر نے اٹھایا اور پھر دوبارہ سے پھر کراچی میں معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے. وہ ڈکٹیٹر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے اپنی لا علاج بیماری میں.
یہ تو دنیا کا عذاب بھگت رہا ہے، آخرت کا انتظار میں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قتل کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور صرف یہ قتل نہیں، لال مسجد میں اس نے جو کچھ کیا، یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے قتل کا، لوگ تو اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم تو سب تو یہ مشورہ دیں گے، ان کا تعلق چاہے ریاست داری سے ہے، کسی مذہبی جماعت سے ہے یا پولیٹیکل جماعت سے ہے، اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھائی اس سے الگ ہو جائے، ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدن فیہا، ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیچھے ہٹ جائے دنیا کی چند سالوں کی منفیت کی خاطر، میں کہتا ہوں نوکری بھی کسی کی جاتی ہے، جائے، اللہ کے عذاب سے تو بچ جاؤ گے نا، پولیٹیکل رتبہ جاتا ہے، جائے، دنیاوی منفیت کے خاطر اتنا بڑا رسک آپ لے لے، باقی رہ گیا ایکسٹرا جوڈیشلی ایکٹیویٹی، وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، یہ کسی ریاست داروں کا کام نہیں ہے، یہ کسی مذہبی جماعت، کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کا قتل کا فتویٰ جاری کرے، ورنہ آپ دیکھ لیں جو قتل کا فتویٰ دوسروں کے کہنے پہ جاری کرواتے تھے، آج وہی فتوے ان کی ہانٹ کر رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں ان پر۔ یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شوایت کے بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے۔ اسلام میں اگر میرے باپ کا، میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا، عدالت میں مقدمہ چلے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر تو ہر کوئی اپنا مفادات کے خاطر کہے گا کہ جی اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اسے مارنا چاہتا ہوں، یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں، میں ایک ایکسیٹرا الزام میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، ترقی بھی قبول حاصل ہے اسے، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم بھی یا 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے، پھانسی چڑھ جاتا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے۔ تو یہ بے گناہ لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے، جب کورٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس دور میں جب آپ کسی کے فون کال ٹیپ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، کتنے ایویڈنس اکٹھے کر سکتے ہیں، آج کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا، لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کر فلانا شخص کو حقوق وطنی کے نام پر یا غدار وطن کے نام پر یا فلاں الزام کے اوپر سوائے اللہ کے گستاخی کے، تو اس قسم کے قتل اور غارت کرنا منع ہے۔ اور یہ صرف مسلمان کی قتل کی بات نہیں ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے، اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے، اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر، جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے، جنرل حکم ہے قتل ناحق کے بارے میں۔ پہلے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک نے دوسرے کو، قابل نے حابل کو قتل کیا، قاتل جو تھا وہ قابل تھا، قابل قاتل، یہ یاد رکھنا، رائمنگ ورڈز ہیں۔ حابل اور ہلاک ہوا، حابل ہلاک ہوا، ہلاک بھی ہے سے ہے، حابل بھی، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس سے آسانی ہوگی۔ تو اس واقعے کا کو ذکر اللہ نے کر کے
فرمایا من اجل ذالک، باسبب اس واقعے کے، کتبنا آل بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ ظاہر ہے شریعت موسوی کی ہے کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ انہو من قتل نفسم بغیر نفس، یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو سوائے دو ایکسیپشنز کے، یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہے لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ نے نہیں کرنا، وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ جو قاتل ہے اسے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے، وہ اپنے خود نہیں کرنی ہے۔ او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا نا ہمارے جو فوجی آپریشن۔ لیکن رد الفساد کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے، نہیں، مجرم کو آپ پکڑیں گے، جوڈیشری میں لا کر پروف کریں گے، سارے شواہد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو ایکسیپشن ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارض کرنے والا، یہ دو قتل جو ہو سکتے ہیں، قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے۔ اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فکانما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کر دیا۔ کلی اعوذ باللہ تعالی ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، فک انما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر یہ ڈاکٹر نے لکھا ہوتا ہے نا، اور اندر خواہ ٹیسٹ لکھتے ہیں، خواہ کی فیس لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں جو یہ سب نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا ہے کہ اس حوالے سے قتل کے بدلے قتل صرف دو ایکسیپشن کے ساتھ ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو، اس کے بدلے جوڈیشری اسے قتل کرے گی، یا پھر وہ فساد فی الارض کرنے والا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے، چوری ڈاکے کرتا ہے اور عادی مجرم ہے، پھر اس کی سزا بھی ہوگی۔ فساد فی الارض کی سزا اشد تک آئی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کہ اسے سولی دیا جائے اور مخالفت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائے۔ آیت محربہ اس کے کہتے ہیں، اسے اگلی آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33۔ اب یہ قتل ناحق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا نہیں جاننے دیا، قتل کے معاملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم توبہ کرو، توبہ قبول کروں گا۔ حقوق العباد کے معاملے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اسے تم معاف کر دو، لیکن قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون بنایا ہے، بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں، وَلْکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا وَإِلَّا الْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، قصاص لینے میں ہی انسانیت ہے کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی کی اجازت تو ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کے تحت اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لے لی جائے، جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 92 میں سورۃ النساء کی۔ لیکن پھر بھی پریفریبل یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو ڈیٹرنس کے لیے۔ اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہے کہ سزا ایک کو ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو جائے۔ اب مجھے بتائے، اگر زانی کو سزا سنسار کی شادی شدہ کو اور شادی شدہ
बगैर शादीशुदा को 100 कोड़ों की एलानिया सूरह अन-नूर में आया है कि सज़ा हो एलानिया हो मुसलमान की एक जमात उसे वॉच करे, शाहिद हो वहाँ, तो कोई जुर्म करने का सोच सकता है। इसीलिए आप देखिए दुनिया में सबसे क्राइम रेट जो है सऊदी अरबिया और ईरान में है, वहाँ पे इस्लामी सज़ा ही दी जाती है, बहुत कम है। सूरह आम कातिल को कत्ल किया जाता है, जिनमें जुम्मे की नमाज के बाद बाकायदा डिक्लेयर होता है कि फ़लाँ जगह पे गर्दन सबके सामने उतारी जाती है, और जिन्होंने एक दफ़ा मंज़र देखा है वो कहते हैं कई कई दिनों तक नींद नहीं आती। फिर ये फिल्मों में ड्रामों में आप देख सकते हैं कत्ल होते हुए, सामने देखे ना तो बड़े बड़े लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं। ये अल्लाह ने डिटरेंस इसलिए रखी है। आज हमने भी माना है कि हमने यूरोपियन यूनियन को खुश रखने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि कत्ल की सज़ा को आप सस्पेंड कर दें, इसके बदले आप उम्र कैद रख ले, किसी की जान ना ले, तो उसकी जान ना ले जिसने दूसरों की जान ले ली हो। काफ़ी अरसा यहाँ पे भी फांसी की सज़ा ख़त्म थी। ये जब दहशतगर्दियों वाला इशू शुरू हुआ, ज़रब अस्फ़ और रद्दुल फसाद, फिर फ़ौजी अदालत ने बनाई गई, और फिर आए दिन आप टीवी पे खबर सुनते थे कि आर्मी चीफ ने इतने दहशतगर्दों के मौत पर सिग्नेचर कर दिया है और इनको फ़लाना तारीख पर फांसी दे दी जाएगी। ये दे दी गई, तो हमने खुद ये लर्न कर लिया है, और उसके वजह से काफ़ी हद तक दहशतगर्दी एड्रेस हो गई है। पहले दहशतगर्दियों को ये उम्मीद होती थी कि अगर हम पकड़े भी गए तो हमारे साथी आकर हमें जेल से छुड़ा लेंगे, और जाहिर है इधर तो छुड़ा के ले भी जाते हैं, लोगों को उम्मीद है हो जाती है। लेकिन कुरान कह रहा है किसास के अंदर ज़िंदगी छुपी हुई है, किसास लेंगे तो मामला आगे चलेंगे, अदरवाइज़ कत्ल के बदले कत्ल वाला मामला अगर नहीं होगा तो कातिल को शय मिलती रहेगी और वो कत्ल करता रहेगा। तो सर आज हमें प्रैक्टिकली लर्न किया है कि इस्लाम की सज़ा के अंदर कितनी बड़ी हिकमत छुपी हुई है। आपको पता होगा हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े सहाफ़ी है, उन्होंने भी पूरा एक मजमून लिख दिया था कि जो एलानिया सज़ा है ये जालिमाना तरीका है, इससे नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप होती है। फिर मैंने उनके जवाब में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि खुदा के लिए सूरह अन-नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एलानिया सज़ा दी जाएगी ताकि डिटरेंस हो। ये आप कैसे कह सकते हैं जालिमाना सज़ा है? और माशाल्लाह उनके आप भाषण सुने तो कुरान और हदीस इस तरह बयान कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने बड़ी तहकीक की हुई है। ये हाल है इन लोगों का। बहरहाल ये कत्ल वाला इशू इतने क्रिटिकल है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फ़ैसला होगा। सर अबू दाऊद में एक हदीस है कि सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, और बुखारी मुस्लिम में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फ़ैसला होगा। क्यों? हुकूकुल इबाद में इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। तो इसके तदबीक ये है कि अल्लाह के हुकूक में पहली चीज़ नमाज है जो पूछी जाएगी, और बंदों के हुकूक में पहली चीज़ कत्ल है, कत्ल नाहक है वाला मामला है। इसीलिए अगर किसी से इस तरह की गलती हो गई है तो वो उसके लवाहिकीन से मुआफ़ करवा दे या पैसे दे के माफ़ी तलाफ़ी इस दुनिया में करवा ले। आखिरत में आप सुन चुके हैं हमेशा की जहन्नम है, और उसमें ये नहीं है कि वो मुसलमान गुनाहगार था, नेकोकार था, सुन्नी था, शिया था, क्या था, नहीं, इवन कोई इंसान भी था। सही बुखारी में हदीस है जिसने किसी काफिर को भी कत्ल कर दिया जो ज़िम्मी था। यहाँ पे जितने काफिर है वो ज़िम्मी है जो हमारे मुल्क में टैक्स देकर पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनसे मुआहिद है हमारी कि इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमारी हुकूमत ने करनी है। बुखारी के अल्फाज है जिसने ज़िम्मी काफिर को भी कत्ल किया उस पर जन्नत हराम है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल मुसफ़्फ़त से आ रही होगी। यानी क़यामत का दिन कुरान में आया है
کہ 50,000 سال کا دن ہے تو 40 سال پہلے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا ہوا ہو، جو ذمی کافر تھا، مسلمان ریاست میں رہتا تھا، ٹیکس دے کے یا جزیہ دے کے، تو اسے خوشبو نہیں آئے گی. یہ حدیث بخاری میں نے دریافت نہیں کی ہے، یہ بخاری میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تو پاکستان میں جب ہندوؤں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، عیسائیوں کی بستی جلا دی جاتی ہے، اس وقت ہمارے علماء کہاں سوئے پڑے ہوتے ہیں؟ اس وقت ان کو خیال نہیں آتا یہ قتل ناحق ہو رہا ہے. اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کوئی جانور مر گیا، ہندو مر گیا، عیسائی مر گیا، ایک برابر ہے. انسان ہے یار، انسان کی حرمت ہے. یہ انسانیت دو چیزوں پر تو قائم ہے، حرمت جان اور حرمت مال. کوئی معاشرہ حرمت مال اور حرمت جان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. سیدنا علی کا قول ہے، جس کے ترقی بالقبول حاصل ہے، کہ معاشرہ بغیر مذہب اور بغیر دین کے چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں. اور یوروپ اور امریکہ کے معاشرے چل رہے ہیں اسی لیے کہ وہاں پہ انصاف ہے. بڑے سے بڑا آدمی بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیوڈ کیمرن جب ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئے، ایکس پرائم منسٹر تھے، تو وہاں کا ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے. یہاں پر اگر پرائم منسٹر کا وزٹ ہو تو مریضوں کو بستر سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہاں پہ کھلا شو کرنے کے لیے ڈاکٹر تو سوچ نہیں سکتا پرائم منسٹر کو ڈانٹنے کا بھی، لیکن وہاں پہ اسی لیے سوچ سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اسٹیٹ نے میرے کو ڈیوٹی لگائی ہے. پرائم منسٹر کا باپ بھی آئے کہ مجھے اس ڈیوٹی سے نہیں روک سکتا، اور اگر پرائم منسٹر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا. الٹا پرائم منسٹر کو ہرجانہ دینا پڑ جائے گا، اس کی نوکری فارغ ہو جائے گی. تو جوڈیشری کو آزاد کرنا ضروری ہے. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کا ناحق قتل کو معاف نہیں کرے گا. وہ سورہ النساء میں 2 دفعہ آیا ہے، 48 اور 116 نمبر آیت میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے. جی ہو سکتا ہے قتل ناحق، اللہ پابند نہیں ہے اس کو معاف کرنے کا. اور اس کو سپورٹیو یہ حدیث میں نے ابو داؤد کی بیان کر دی. تو جناب جنہوں نے حسین ابن علی یا اہل بیت کا قتل کیا وہ بھی کلمہ گو تھے، مسلمان ہی تھے. ایک نہ ایک دن جنت میں ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے. تو سر اس کے ساتھ یہ بھی بولا کرے اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یا قتل ناحق مومن کا معاف نہیں ہوگا یا شرک معاف نہیں ہوگا، دونوں چانسز ہے. اور یہ اتنی کریٹیکل ایشوز ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر دے. اور اس کو سپورٹیو ایک روایت ہے ترمذی میں ہی ہے، وہ اصولاً محدثین پر کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو اور حدیثیں بھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ سارے مخلوقات جہنم میں جا رہے ہیں، سب کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. یہ روایت کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو الموطا امام مالک نے بھی ہے. صحیح بخاری میں بھی ایک قتل کے مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس قتل کے اس پورے علاقے کے سارے لوگ بھی شریک ہوتے میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے، متن اس کا درست ہوتا ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ اور
موقوفاً روایت اس کی ذرا مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی سے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس نے اپنے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا، اے اللہ مجھے انصاف دلا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ یعنی مقتول کا اتنا حق ہے کہ وہ اپنے قاتل کو گھسیٹ کے لے جائے گا۔ اور اس کا ایک طریق سنن نسائی میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں، اے حکمرانوں، قتل پر ایک دوسرے معاونات مت کرو، یعنی خصوصاً کے اندر دوسرے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، وسیط اور وفات کے اختیار پر وہ یہ چیز کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے، جو بڑی مشہور حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ نبی علیہ السلام 10 ہجری یعنی آخری حج جو 9 ذوالحجہ کو ہوا، اس کے اگلے دن مینا میں قربانی والے دن آپ نے خطبہ دیا کہ بڑا لمبا خطبہ ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ تمہاری جان، تمہارا مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے ویسی ہی حرام ہے، حرمت والی ہے، جس طرح کا آج کا یہ دن یوم النحر کا دن، یہ مہینہ ذوالحجہ کا، اور یہ شہر مکہ، جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقے سے ایک مومن کی حرمت دوسرے پہ اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ کتنا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو اسلام احترام جان، احترام مال دونوں کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ قانون اسلام کے اندر ہے، اس لیے قتل ناحق کے حوالے سے اتنی سخت حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زید کہتے ہیں، ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک کافر جب میرے تلوار کے نیچے آیا اور اسے لگا کہ میں اس کا قتل کر دوں گا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ ظاہر ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ ڈر کے کلمہ پڑھا ہے اس نے، لیکن کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، گلٹی میرے اندر تھی، گلٹ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس طرح کے ایک لڑائی کے دوران ایک کافر جب میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور ہمیں پوری اسٹوری کرائی ہوئی ہے کہ کم سے کم صحابہ جو بھی ہے نا درجے والے، کم درجے والے، اس کے گھوڑے کے قدموں کے جو خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھی ہے، اس کی بھی کوئی وہ جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہے، کلندر نہیں پہنچ سکتا، جو کچھ بھی۔ تو اسامہ ابن زید جیسا زہید صحابی وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ اس نے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ یا رسول اللہ بالکل، جب میرے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو حال جان لیتے تو میں بھی پھر تو بہت بڑا بزرگ ہوں۔ وہ زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی جناب۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اور یہ جو جملہ ہے اسامہ تو کیا کرے گا، یہ حضور ریپیٹ کرتے رہے بار 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 بار، حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا۔
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت خالد ابن ولید نے بھی اس طرح انجانے میں کچھ لوگوں کا قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا، نبی علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر وہ غلط کام کرے تو بھائی تم کدھر؟ جو یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ فرق ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا رسول. اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اس کانٹیکس میں میں ایک اور حدیث بیان کر دوں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے. مشکات میں بھی مقدمے میں انہوں نے لی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جو لوگ ایکسٹرا جوڈیشری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ اکثر یہی لیم ایکسکیوز کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ناحق بھی کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ جنت میں ہی پہنچ جائے گا نا، اس کو جزا مل جائے گی. چونکہ ہماری نیت صاف تھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. نہ، اس طرح نہیں ہونا. یہ نیت صاف ہونا صرف نیک عمل کے لیے ہے، برے عمل کے لیے نہیں ہے. برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو چاہے بری نیت سے ہو، وہ حرام ہی ہے. ہاں، اگر نیک عمل اچھی نیت سے ہے تو وہ ثواب، اور بری نیت سے ہو تو گناہ بھی ہوگا، اور وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا. کیونکہ یہ پوری حدیث یوں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، لکھی جائے گی. اور جس نے ہجرت کی دنیاوی کسی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کے خاطر، اب یہ دونوں کام حلال ہے، کاروبار کرنا بھی اور عورت سے نکاح کرنا بھی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ہجرت اسی چکر میں کر لی کہ کوئی کہیں ارادہ رکھتا تھا شادی کا، تو وہ عورت ہجرت کر کے مدینے آئی تو دوسرا شخص بھی اس کے پیچھے آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کلیریفائی کیا کہ اگر کسی نے عورت سے نکاح کی خواہش میں یا کاروبار کے نیت سے کی ہے ہجرت، تو اس کی نیت پھر اس کے لیے ہی لکھی جائے گی، اس کو ایکسٹرا آرڈینری ثواب نہیں ہوگا. تو یہ حلال کام کی بات ہو رہی ہے. یہ انما الاعمال بالنیات. آدھی حدیث پڑھتے ہیں، پوری حدیث نہیں پڑھتے، لہٰذا اس کو مس یوز کر سکتے. برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے ہو، حرام ہے، اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے. اور آخری بات کرتے، ناحق کسی مسلمان کا ہو، کافر کا ہو، سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ اکثر جب کافروں کے مرنے کی خبر آتی ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اور بڑے فخریہ ہمارے بھی علماء بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا ہولوکاسٹ کے اندر. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں 60 نہیں 6 لاکھ تھے. 6 لاکھ بھی تو کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. دوسرے جنگ عظیم میں اس نے 100 فیکٹریز باقاعدہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے، یہودیوں کو. تو ہم اس سے بھی کنڈیم کرتے ہیں. انسانیت کو قتل، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کا قتل ہے، وہ حرام ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 6 لاکھ یا 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن 6 لاکھ دفعہ بار اسے زندہ کر کے 6 لاکھ دفعہ پھانسی چڑھائے جائے، ہر اس یہودی کے قتل کے بدلے میں جو اس نے ناحق کیا. یہ یہودیوں کا جو قتل کیا گیا تھا نا وہاں پہ ہولوکاسٹ میں، وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے معاشرے کے میں رہے مذہبی لوگ مس فٹ ہے. بالکل آج جو ہمارا سچویشن اسٹیٹس ہے نا،
यूरोप और अमेरिका में के मुसलमान बड़े फंडामेंटलिस्ट है, ये मजहबी लोग हैं, हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, ये मिसफिट है इस मुआशरे में, ये दहशतगर्दी है। सेम यही स्टेटस यहूदियों का उस ज़माने में होता था, क्योंकि मजहबी तो थे, क्योंकि आज भी आप देखें उनकी दाढ़ियाँ आप बता दे ना, तो वो अहले हदीसों की तरह लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं उनकी, जुल्फ़े भी रखते हुए हैं, नूरानी चेहरे, तो टोपियाँ भी बल्कि अहले हदीसों से एक वर्शन आगे है, टोपी भी लगाते हैं, वैसे पहनते भी है अहले हदीस की तरह है। वो बाल आगे निकले होते हैं, तो वो मजहबी होने की वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो हम उस कत्ल को भी नाहक समझते हैं, किसी मुसलमान के कत्ल को भी, किसी हिंदू के भी कत्ल को भी, किसी भी काफिर के किसी एथियस्ट के का कत्ल को भी कत्ल नाहक को कत्ल समझते हैं और उसे कॉन्डेम्ड करना चाहिए और कत्ल के बदले कत्ल की सज़ा को एस्टेब्लिश करना चाहिए। और इसी में इंसानियत की ज़िंदगी है, जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 179 है, वलकुम फिल किसासी हयातुन या इल्लल बाब, किसास में इंसानियत की ज़िंदगी छुपी हुई है, ए अक्लमंदो ला अल्लकुम मत्तकुन, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से बाहर कर दे, हमें मुआफ़ भी कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमें इस बात पे खुद अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।